جنگ بندی کے باوجود صہیونی فوج کے لبنان پر بڑے حملے، 112 افراد شہید، درجنوں زخمی، رہائشی عمارتوں، مساجد، اسپتال اور قبرستانوں پر شدید بمباری۔ بیروت کے مصافات میں 10 علاقے کے 60 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ جنازے کے جلوس کو بھی نہیں چھوڑا، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے جنگ بندی معاہدے کو رون دیا، ہٹ دھرمی برقرار، دوبارہ جنگ کا اعلان کر دیا۔ نتن یاہو نے کہا ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی، دوبارہ لڑائی کے لیے تیار ہیں، ہماری انگلی ٹریگر پر ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کی شرائط واضح ہیں، امریکہ کو یا تو جنگ بندی یا اسرائیل کے ذریعے جنگ جاری رکھنے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ دنیا لبنان میں قتل عام دیکھ رہی ہے، اب گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی وفد کی پاکستان آمد کی تصدیق، وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان رابطہ، امریکہ ایران جنگ بندی پر اطمینان کا اظہار، دونوں رہنماؤں میں 45 منٹ تک گفتگو ہوئی۔ ایرانی صدر نے 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے لیے اقدامات کرنے پر وزیراعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ مسعود پزشکیان نے شہباز شریف کو آگاہ کیا کہ ایران کا وفد مذاکرات کے لیے اسلام آباد آئے گا۔ عباس عراقچی اور غالباف اسلام آباد پہنچیں گے۔ آپ نے اس جنگ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں اور اس نے قبول فرما لیا کہ نہ صرف یہ جنگ کے شعلے اس خطے کو لپیٹ میں تقریباً لے چکے تھے بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ اس جنگ کے جو شعلے 2 ہفتے کے لیے بجھ گئے ہیں، انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گے۔ پاکستان نے جنگ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوششیں کی، ہم پوری رات کوششوں میں لگے رہے، جنگ وقتی طور پر ٹل گئی، یہ پہلا قدم ہے، ہماری منزل پائیدار دیرپا امن اور خوشحالی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا کہ جنگ کے شعلے خطے کو تقریباً لپیٹ میں لے چکے تھے، اس جنگ میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دنیا بھر کے تمام ادارے آج پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا، آج بدلا ہوا پاکستان ہے اور ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ شہباز شریف نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اسحاق ڈار کی کاوشوں کو لائق تحسین قرار دیا۔ وفاقی کابینہ کا ملک بھر میں جمعے کو یوم تشکر منانے کا اعلان، اسلام آباد میں 9-10 اپریل کو مقامی چھٹی کا اعلان، ضلعی صنعتی انتظامیہ کے مطابق اسلام آباد میں جمعرات اور جمعے کو تمام اسکول اور دفاتر بند رہیں گے۔ امریکہ تہران کے ساتھ مل کر کام کرے گا، ایران میں یورینیم کی افزودگی کا عمل مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر کا دعویٰ، ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ مل کر زمین کی گہرائی میں موجود تمام ایٹمی مواد کو نکال کر منتقل کرے گا۔ ایٹمی مواد کی نگرانی امریکی اسپیس فورس سیٹلائٹ کے ذریعے کر رہی ہے۔ مجوزہ 15 نکاتی منصوبے کے کئی نکات پر فریقین کے درمیان پہلے ہی اتفاق ہو چکا ہے۔ دھمکی دی کہ اگر کسی بھی ملک نے ایران کو اسلحہ فراہم کیا تو 50% ٹیرف نافذ کر دیا جائے گا۔ کشیدگی والے علاقوں میں سیز فائر کی خلاف ورزیوں کی اطلاعات ہیں۔ جنگ بندی کے خلاف ورزی امنی عمل کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، کہا فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں اور سیز فائر کا احترام کریں، 2 ہفتوں کی طے شدہ جنگ بندی پر سختی سے عمل کیا جائے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رابطہ، پاکستان کے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ فیلڈ مارشل سے اسرائیل کی ایران اور لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر بات ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی جنگ کے خاتمے کے لیے مسلسل اور مؤثر کوششوں پر پاکستان کی تعریف۔ صدر ٹرمپ جنگ کے پرامن حل کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی گفتگو، کہتے ہیں کہ ایران سے متعلق اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایرانی حکام نے آبنہ ہورمز کھولنے پر اتفاق کیا، امریکہ اور اتحادیوں نے ایران پر حملے روک دیے۔ صدر ٹرمپ نے پوری ٹیم کو کہا اچھے مقصد کے لیے مذاکرات کریں۔
ایرانی صدر نے جنگ بندی کو اہم پیشرفت قرار دے دیا۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران کے مطلوبہ اصولوں کی منظوری کے ساتھ طے پانے والی جنگ بندی عظیم شہید رہنما خامنہئی کی قربانیوں، عوام کی بھرپور شرکت کا نتیجہ ہے۔ ایرانی قوم آئندہ بھی متحد رہے گی، عوامی خدمات کے تمام شعبوں میں مشترکہ طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی رہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا جنگ بندی پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ آبنہ ہرمز سب کے لیے 2 ہفتے کے لیے کھولنے کا اعلان، کہا کہ اپنے عزیز بھائی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مشکور ہوں، انہوں نے خطے میں جنگ کے خاتمے کی انتھک کوشش کی۔ واضح کیا اگر ایران پر حملے روک دیے گئے تو ہماری طاقتور افواج بھی دفاعی کارروائیاں بند کر دیں گی۔ پاکستان کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی دنیا نے مان لیا۔ دنیا پاکستان کی سفارتکاری اور اثر و رسوخ کی معترف۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے جنگ بندی میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ برطانوی وزیر اعظم کا ایران امریکہ جنگ بندی کا خیر مقدم۔ چین، آسٹریلیا، جاپان، نیوزی لینڈ سمیت متعدد ممالک نے جنگ بندی کو مثبت پیش رفت قرار دیا۔ ملائیشین وزیر اعظم نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امید ہے جنگ بندی جامع پائیدار امن کی طرف لے جائے گی۔ ترک صدر نے کہا کہ جنگ بندی کروانے پر دوست اور برادر ملک پاکستان کا شکر گزار ہوں۔ مصر کے وزارت خارجہ بولے یہ جنگ بندی مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے ایک اہم موقع ہے۔